اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصینا ماءہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون الذی لا یدرکہ بعد الہمم ولا ینالہ غوث الفتن الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود فطر الخلائق بقدرتہ ونشر الریاح برحمتہ ووتدا بالصخور میدان ارضہ ثم الصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ الطاہرین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ صلوات پڑھ دیجیے محمد۔ مومنین حضرات، تقریر کرنے سے پہلے ایک اعلان سماعت فرما لیجیے۔ اس پروگرام کی اگر ویڈیو آپ کو دیکھنی ہے تو وہ مولائی میڈیا پر لائیو چل رہی ہے، 1 گھنٹے کے بعد آپ کو وہ یوٹیوب پر مل جائے گی۔ جن حضرات کو دیکھنا ہے وہ آج کا پروگرام دیکھ سکتے ہیں مولائی میڈیا اور شیعہ چینل 72 پر۔ صلوات پڑھ دیجیے محمد و آل محمد پر۔ عزیزان محترم و بزرگان گرامی قدر، برادران عزیز، قوم کی مقتدر اور ادب نواز شخصیات، اللہ نے افتخار بھرے لہجے میں فخریہ انداز سے جگہ جگہ پر یہ ارشاد فرمایا ہے کہ میں وہ خدا ہوں کہ جس نے ایسا رسول بنایا ہے، جس نے ایسا نبی بنایا ہے، جس نے ایسا ہادی بنایا ہے، جس نے ایسا رہنما بنایا ہے، جس نے ایسا رہبر بنایا ہے، جس نے ایسا پیغمبر بنایا ہے۔ تو عزیزو، جو سرمایہ افتخار مشیت ہو اسے محمد مصطفیٰ کہا جاتا ہے۔ جو سرمایہ افتخار مشیت ہو اسے محمد مصطفیٰ کہا جاتا ہے۔ پیغمبر اعظم نے، اللہ نے پیغمبر اعظم پر فخر کر کے کہا کہ میں وہ خدا ہوں کہ جس نے ایسا رسول بنایا ہے، جس نے ایسا نبی بنایا ہے۔ اب یہاں پر ایک جملہ کہہ کر میں یہ دیکھوں گا کہ کتنا بیدار ہیں آپ۔ اللہ نے پیغمبر اعظم پر فخر کیا تو یاد رکھیے، فخر ہمیشہ کمال پر ہوتا ہے، نفس پر نہیں ہوتا۔ فخر ہمیشہ کمال پر ہوتا ہے، نفس پر نہیں ہوتا۔ پوری توجہ، بے پناہ توجہ کی ضرورت ہے جملے کے لیے۔ فخر ہمیشہ کمال پر ہوتا ہے، نفس پر نہیں ہوتا۔ جملہ بدل کر کہتا ہوں، فخر ہمیشہ طہارت پر ہوتا ہے، نجاست پر نہیں ہوتا۔ جملہ سنیے گا، انشاءاللہ محظوظ ہوں گے۔ فخر ہمیشہ کمال پر ہوتا ہے، نفس پر نہیں ہوتا۔ فخر ہمیشہ طہارت پر ہوتا ہے، نجاست پر نہیں ہوتا۔ فخر ہمیشہ نور پر ہوتا ہے، ظلمت پر نہیں ہوتا۔ فخر ہمیشہ ہدایت پر ہوتا ہے، گمراہی پر نہیں ہوتا۔ ارے ابو جہل کی جاہل اولادو، فخر ہمیشہ علم پر ہوتا ہے، جہالت پر نہیں ہوتا۔ فخر ہمیشہ علم پر ہوتا ہے، جہالت پر نہیں ہوتا۔ اب جب یہاں پر ابو جہل لعنتی کا نام آئی گیا ہے تو ایک جملہ اور سن لیجئے گا، ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ عزیزو، میرے سامنے آپ وہ لوگ بیٹھے ہیں، اپنا مقام سمجھیے، آپ میرے سامنے وہ لوگ بیٹھے ہیں کہ جو مرنے کے بعد بھی سنتے اور سمجھتے ہیں۔
پوری توجہ چاہ رہا ہوں، انشاءاللہ محسوس ہوں گے۔ جو مرنے کے بعد بھی سنتے اور سمجھتے ہیں، دلیل دوں، اگر مرنے کے بعد نہ سمجھتے تو کبھی ہمارے عالم دین یہ نہ کہتے اسمع فہم، سن اور سمجھ۔ ہائے ہائے ہائے، سننے کی دلیل یہ کہ کان بہرے نہیں ہوئے، سمجھنے کی دلیل یہ کہ ذہنوں پر ہذیان نہ ہوا۔ ارے ابو جہل کی جاہل اولادوں، ہم اس قوم سے تعلق رکھتے ہیں کہ جس کا تن کربلا میں ہو، سر نیزے پر ہو، تب بھی قرآن پڑھتے ہیں۔ جس کا تن کربلا میں ہو، سر نیزے پر ہو، تب بھی قرآن پڑھتے ہیں۔ تو عزیزو، فخر ہمیشہ علم پر ہوتا ہے، جہالت پر نہیں ہوتا۔ صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد۔ فخر ہمیشہ علم پر ہوتا ہے، جہالت پر نہیں ہوتا۔ اب اگر اللہ نے فخر کر کے کہا کہ میں وہ خدا ہوں کہ جس نے جاہلوں میں ایک نبی کو بھیجا ہے، تو سمجھو پڑھنے کے لیے نہیں، پڑھانے کے لیے بھیجا ہے، پڑھانے کے لیے بھیجا ہے۔ اللہ نے پیغمبر اعظم پر فخر کر کے کہا کہ میں وہ خدا ہوں کہ جس نے ایسا نبی بنایا ہے، جس نے ایسا رسول بنایا ہے۔ تو لوگ غور نہیں کرتے ہیں، توجہ نہیں کرتے ہیں، اور سورہ جمعہ کی جس آیت سے لوگوں نے عقیدہ امی اٹھایا کہ رسول امی ہے، بے پڑھا لکھا ہے، تو ہم اپنی پوزیشن کلیئر کرنا چاہتے ہیں۔ معاذ اللہ، ہم اس نبی کو نبی نہیں مانتے کہ جو فرشتوں سے پڑھے، ہم اس نبی کو نبی مانتے ہیں کہ جس کی گود کا پالا فرشتوں کے استاد کو پڑھا دے، جس کی گود کا پالا فرشتوں کے استاد کو پڑھا دے۔ صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد۔ جہاں سے لوگوں نے امی کا عقیدہ اٹھایا کہ رسول امی ہے، بے پڑھا لکھا ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک لفظ کے ایک ہی معنی نہیں ہوتے، بہت سے معنی ہوتے ہیں، بہت سے معنی ہوتے ہیں۔ ام کہتے ہیں مرکز کو، اسی لیے ماں کو ام کہا جاتا ہے۔ مکہ قریوں کی ماں ہے اور ام القرآ اس کا لقب ہے۔ اب جو مکے کا رہنے والا ہے وہ امی ہے۔ پوری توجہ رہے، انشاءاللہ محسوس ہوں گے۔ بھائی لکھنؤ کا رہنے والا لکھنوی کہلائے گا، اور ہندوستان کا رہنے والا ہندوستانی کہلائے گا۔ اب چونکہ پیغمبر ہیں مکے کے رہنے والے اور ام القرآ ہے اس کا لقب، تو پیغمبر امی اس معنی میں بھی ہے، اور ام کہتے ہیں مرکز کو۔ تو عزیزو، جو کائنات کا مرکز ہو اسی کو تو رسول کہا جاتا ہے، اسی کو تو رسول کہا جاتا ہے۔ اب ذرا میں آپ کے ذہنوں کے قریب ہونے کے لیے چند لمحے خرچ کروں گا، ضائع نہیں کروں گا۔ بلند ترین صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد۔ سورہ جمعہ کی آیت ہے هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ۔ یہ آیت بچے کو یاد ہے یا سنی ہوئی ہے؟ خدا کہہ رہا ہے کہ میں وہ خدا ہوں کہ جس نے امیین میں ایک نبی کو مبعوث کیا، جس نے امیین میں ایک نبی کو مبعوث کیا۔ اگر جاہل کے معنی، اگر امی کا معنی جاہلی لے رہے ہو تو یہاں پر رک جاؤ۔ اللہ نے کہا کہ امیین میں بھیجا ہے، یعنی جاہلوں میں بھیجا ہے۔ اس سے یہ بات کہاں ثابت ہو رہی ہے کہ نبی بھی امی ہے، نبی بھی امی ہے۔ صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد پر۔ اس سے یہ بات کہاں ثابت ہو رہی ہے کہ نبی بھی امی ہے؟ اچھا پھر کیا؟ آگے آیت بڑھتی ہے یتلو علیہم آیاتہ، یعنی اس نبی کا کام کیا ہے؟ یعنی آیات کی تلاوت کرتا ہے۔ اب ذرا میں پوچھ لوں، جب یہ بے پڑھا لکھا ہے تو آیات کی تلاوت کیوں کر رہا ہے؟ آیات کی تلاوت کیوں کر رہا ہے؟ آیات کی تلاوت کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ نبی وہاں سے علم لے کر آتا ہے، علم بانٹنے کے لیے آتا ہے، علم حاصل کرنے کے لیے نہیں آتا۔ ایک اب فکرے پر غور کرتے جائیں، انشاءاللہ محظوظ ہوتے جائیں گے۔ یتلو علیہم آیاتہ،
یعنی اس نبی کا کام کیا ہے؟ دوسرا جملہ ہے یزکیہم، یعنی تزکیہ نفس کرتا ہے، تزکیہ نفس کرتا ہے، نفسوں کو پاک کرتا ہے۔ تیسرا جملہ ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، یعنی یہ علم دیتا بھی ہے اور دیتا بھی رہے گا۔ اب ذرا میں پوچھ لوں، جب یہ بے پڑھا لکھا ہے تو علم کیسے دے رہا ہے؟ علم کیسے دے رہا ہے؟ اگر یہ بے پڑھا لکھا ہے تو علم کیسے دے رہا ہے؟ صلوات پڑھ دیجئے محمد وعلی محمد۔ عزیزو آپ غور نہیں کر رہے ہیں، میں تو آیات کی روح سے، قرآن کی آیت کی روح سے بول رہا ہوں، لفظوں کی گہرائی تک پہنچیے تو صحیح۔ وَيُعَلِّمُ مضارع کا صیغہ ہے، خدا بول رہا ہے کہ نبی کا کام علم دینا ہے اور یہ علم دے بھی رہا ہے۔ اللہ ضمانت لے کر کہہ رہا ہے کہ نبی کا کام علم دینا ہے اور یہ علم دے بھی رہا ہے اور دیتا بھی رہے گا۔ اب اگر نبی اس دنیا میں نہیں ہے تو یہ صیغہ کیسے جاری ہے کہ علم دیتا بھی رہے گا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ مانو محمد اس دنیا سے گیا نہیں ہے، ایک محمد آج بھی غیبت کے پردے میں بیٹھا ہوا ہے۔ ایک محمد آج بھی غیبت کے پردے میں بیٹھا ہوا ہے۔ صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد۔ عزیز و معرف ایک طرف کہیں تو رک جائے، ایک طرف یہ عقیدہ رکھا کہ نبی کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا تھا۔ اب ایک جملہ کہوں گا، جب نبی کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا تھا تو نبی نے آخری وقت میں کاغذ اور قلم مانگا، آپ نے دیا کیوں نہیں تھا؟ آپ نے دیا کیوں نہیں تھا؟ خدا کی قسم، اگر لکھنا پڑھنا نہیں آتا تھا تو آخری وقت میں کاغذ اور قلم نبی نے مانگا، آپ نے دیا کیوں نہیں تھا؟ نوجوانوں بیدار ہو جائیے، ولایتی مرحلے کی طرف آ رہا ہوں۔ اگر نبی بے پڑھا لکھا ہے تو آخری وقت میں نبی نے کاغذ اور قلم مانگا، آپ نے دیا کیوں نہیں تھا؟ یہ کاغذ اور قلم نہ دینا اصل میں سوچ سمجھ کر ہے۔ انہوں نے کہا کہ غدیر کا واقعہ ہو چکا ہے، ابھی تو اٹھا کر دکھایا ہے، کہیں وصیت نامہ نہ لکھ جائے۔ خدا کی قسم، کہیں وصیت نامہ نہ لکھ جائے، کہیں وصیت نامہ نہ لکھ جائے، اس لیے کاغذ اور قلم نہ دینا۔ صلوات پڑھ دیجئے محمد۔ اس لیے کاغذ اور قلم نہ دینا کمال ہے، یہ رسول ہیں۔ غور نہیں کرتے ہو، توجہ نہیں کرتے ہو۔ جب ایک چھوٹا سا ڈاکیا پڑھا لکھا ہوتا ہے، مثال کے طور پر اگر ڈاکیا پڑھا لکھا نہ ہو تو کسی کا خط کسی کے گھر پہنچ جائے، ہمارا خط آپ کے گھر پہنچ جائے اور آپ کا خط ہمارے گھر پہنچ جائے، مولانا حسن مشتبہ صاحب کا خط قاری صاحب کے یہاں پر پہنچ جائے اور قاری صاحب کا خط علی نظر صاحب کے گھر پہنچ جائے۔ کل ملا کر بات یہ ہے کہ خط صحیح منزل پر نہیں پہنچ پائے گا، خط ہوتا ہے پیغام۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیاوی پیغام دینے والے کا بھی پڑھا لکھا ہونا ضروری ہے، ورنہ کسی کا خط کسی کے گھر پہنچ جائے۔ کمال ہے جب دنیاوی پیغام دینے والا جاہل نہیں ہوتا تو جو اللہ کا دنیاوی پیغام دینے والا جاہل نہیں ہوتا تو جو اللہ کا پیغام دینے کے لیے آیا ہے، جو شریعت پہنچانے کے لیے آیا، وہ کیسے جاہل ہو سکتا ہے؟ صلوات پڑھ دیجئے محمد۔